وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم. اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا اور کفر کا، کیا کہنے لگے؟ یہ غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ جو شخص بھروسہ کرے اپنے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب ہے، حکیم اور اس کی حکمت کامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر، ایک دو گھوڑے، کچھ اونٹ، اسلحہ میں نے عرض کیا نہ ہونے کے برابر، جا کر جب مشرکین مکہ اور مکہ کے بڑے مضبوط لشکر سے مقابلہ ہوا تو منافقوں نے مدینہ میں پتہ کیا کہا؟ انہیں کہا جناب یہ 313 گئے ہیں، وہاں یہ 313 گئے ہیں، ان کو غرور میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے۔ یہ توبہ نعوذ باللہ حضور اور صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، یہ اپنی اوقات سے باہر ہو رہے ہیں، یہ کہہ یہ رہے تھے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بدبختو غرور نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ غرور نہیں تھا، کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے بدر گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جناب ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ منافق کی آنکھ اور منافق کا دل اس حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا جو حقیقت صاحب ایمان جان سکتا ہے۔ جو بندہ خود بے ایمان ہو وہ دنیا کے ہر عمل کو بے ایمانی کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے، چونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کا دل ایمان کی حقیقت سے خالی ہوتا ہے، اور منافق جو ہے اس نے ہر عمل میں ریاکاری کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سچ بات یہ ہے جیسے ہجڑے کو مردانگی کی لذت کا پتہ نہیں ہے، اسی طرح منافق کو، ریاکار کو اخلاص کی لذت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ریاکار اور منافق یہ سمجھتے ہیں ہمارے عمل کو تو سارے شہر نے دیکھا ہی نہیں، مزہ کیا آئے گا؟ ہمارے عمل کو تو سارے شہر نے دیکھا ہی نہیں، مزہ؟ انہیں کیا پتہ اس عمل کی لذت کا جس کو مخلوق میں سے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو اللہ کے مخلص بندے کو پتہ ہے۔ یہی معاملہ یہاں تھا۔ اسباب کے پجاری کو بالکل یہ کہنا چاہیے کہ ان کو ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا، چونکہ اس نے دیکھے ہی اسباب ہیں، وہ اللہ کی طاقت اور حقیقت کو جانتا، لیکن کیا کیجیے اس ہستی کا جو اللہ کے بھروسہ میں ڈوبی ہوئی ہو، جس کو ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ ہو۔ اس لیے قرآن نے یہاں دونوں باتوں کو مد مقابل لا کر ذکر کیا۔ فرمایا اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، نفاق تھا، کیا کہنے لگے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے۔ ومن یتوکل علی اللہ، ان کو کیا پتا جو بھروسہ کرے بھائی کس پر؟ اپنے اللہ پر۔
چلو اچھا، بدر میں تو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، غار ثور میں ان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ غار ثور میں ان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ اکیلے ہی تھے، اور وہاں تو کافر سر پر بھی پہنچ گئے تھے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے ساتھ بھائی کون ہے؟ وہ تو توکل کو معراج تھی، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے وہ اللہ کے نبی کا کس درجے کا توکل اور بھروسہ ہوتا اپنے اللہ پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جیسا بھائی حدیث میں ہے کہ جو بندہ بھی اپنے اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ توکل ایک ایسی کشتی ہے، دیکھو بھائیوں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، انسانی بشری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ اپنے مستقبل سے پرخطر رہنا۔ اپنے مستقبل سے کیا رہنا؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ خطرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہر انسان کو؟ پتہ نہیں آگے بچوں کا کیا ہونا، کاروبار کا کیا ہونا، یہ انسانی فطرت ہے۔ مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے دین نے جو باتیں سکھائیں ان میں سے سب سے اہم چیز اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا جیسا اس نے بھروسہ کیا اپنے اللہ کو ویسا ہی پائے گا، اپنے اللہ کو ویسا ہی پائے گا۔ اللہ جل جلالہ متوکلین کو، اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں۔ پیچھے ابھی گزرا تھا واللہ خیر الماکرین، کہ خفیہ تدبیریں کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کرے گا اپنے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں، حکیم اور ہر حکمت کو جاننے والے ہیں۔ اگلی بات، وَلَوْ تَرَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیں وہ منظر، آپ دیکھ لیں وہ منظر، يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت جان نکالتے ہیں فرشتے کافروں کی، آپ دیکھ لیں وہ منظر، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب ان فرشتوں کی، جب ان کافروں کی روحیں نکالتے ہیں اللہ کے فرشتے، کیا دیکھ لیں یہ منظر، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وَأَدْبَارَهُمْ، اور مارتے ہیں ان کی پشتوں پر۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، مذبح خانے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، اس کو آگے سے بھی مارتے ہیں پیچھے بھی مارتے ہیں، گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی جی کاش آپ وہ منظر دیکھیں، بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے ان کو مارا، آخری وقت میں فرشتوں نے ان کو مارا۔ اور جو کافر ہوتا ہے چونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا جی نہیں چاہتا۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، طبی طور پر تو مومن کو بھی ڈر ہوتا ہے۔ یہاں بات ایمانی شعور کی ہو رہی ہے، عقلی شعور کی ہو رہی ہے۔ عقلی طور پر مومن کو پتہ ہوتا ہے، مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرا ٹھکانہ کہاں۔ اسی لیے قرآن نے آخرت کو اتنا بیان کیا چونکہ ہمارا اصل رہنے کی جگہ وہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تربیت، آپ کی اصلاح کے نتیجے میں صحابہ اکرام کو اللہ نے ایسی کیفیتیں دیں کہ جس وقت ان کے آخری لمحات آئے، جس وقت ان کے آخری لمحات آئے، وہ اس وقار کے ساتھ دنیا سے گئے، اس شان و شوکت کے ساتھ دنیا سے گئے کہ آج عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان کو یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں پڑے آخرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو کیا فرمایا تھا؟ خوش ہوا آخری وقت میں کہ آج میں اپنے حبیب، اپنے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اشتیاق ہے جیسے کسی سے ملاقات کرنی۔
قریب والے جو رو رہے تھے ان کو کہا کہ تم رو رہے ہو، میں تو شوق میں ہوں کہ میں نے کہاں جانا، اپنے اصل گھر جانا ہے۔ صحابہ اکرام میں اس کی بہت ساری مثالیں۔ وہ صحابی جن کو بیر معونہ پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور قبیلے کے سردار کے سامنے ان کو اچانک نیزہ مارا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، میں تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ بھائی ان کو یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ ان کو یہ کیفیت ویسے نہیں ہوتی بھائی۔ جس وقت بندے کے ایمان کی مضبوط جڑ یہ ہو اور آخرت پر یقین اتنا ہو اور اپنی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا ہو تو بھائی پھر مومن کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے کافر جو ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے بالکل نا آشنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ تَرَى، کاش نبی جی آپ وہ منظر دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جس وقت کافر جو ہیں کہ فرشتے ان کی روحوں کو اچکیں گے، نکالیں گے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ماریں گے، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر ماریں گے، اور فرشتے زبان سے کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، ذرا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو آپ، ذرا جلنے کے عذاب کا۔ اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ وہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ جب ایک مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ کس طرح آتے ہیں اور کس طرح اس کو مانوس کرتے ہیں، کس طرح اس کو مانوس کرتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فرشتے آخری وقت میں کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ ذالک، اس وجہ سے بما قدمت ایدیکم، جو کچھ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ یہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ جل جلالہ تو اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والے نہیں، بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آگے قرآن کریم نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کے آخری لمحات اور بدر میں اس امت کے فرعونوں کے ساتھ جو ہوا، قرآن نے اس میں چونکہ ایک ہی طرح کا اشتراک تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بدر میں ان بدبختوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان سے پہلے آل فرعون کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا، آل فرعون کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ اللہ نے جب ان کو پکڑا تو ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ اس لیے فرمایا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی طرح۔ بھائی کس کی طرح؟ آل فرعون۔ اور یہاں فرعون کے ماننے والوں کے لیے بھائی قرآن نے کیا لفظ بولا ہے؟ سارے ذرا غور کرو، آل۔ فرعون کے ساتھ تو بہت بڑی فوج اور لشکر تھی، ان کے سارے ماننے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ آل فرعون۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حیرانگی ہے، کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تو 3-4 ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ بھئی ہم حضور کی آل میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی ہمارے روحانی والد ہیں، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ ہمارے روحانی والد ہیں۔ اور اگر فرعون کی اسرائیلی روایات مختلف ہیں، اس کی 7 لاکھ فوج تھی، 5 لاکھ تھی، بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑی تھی، ظاہر ہے جب وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے کہ 2-4 ہزار تو آئے نہیں ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوں گے۔ تمام فرعونی لشکر کو قرآن کہہ رہا آل فرعون۔ یہ اچھا کیا خیال ہے بھائی آپ کا؟ فرعون کو ماننے والے تو اس کے آل میں داخل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے آل میں داخل نہ ہو، عقل مانتی ہے اس کو؟ کہتے ہیں جناب حضور کی بیویاں بھی آل میں داخل نہیں، حضور کی بیویاں بھی آل میں، قرآن کہہ رہا ہے کدأب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔
بھائی دیکھو قرآن یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہے، بدر میں فرعون اور اس سے پہلے جب بھی کسی قوم پر پکڑ آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ایک بال کے برابر بھی ظلم حرام قرار دے لیا ہے، اور تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم ہے میں نے بڑی مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہیے اگر کبھی زندگی میں آزمائش ہے یار میں نے تو کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، یہ کیا ہو گیا، نہ نہ نہ، یہ جملے نہ کہو۔ پتہ نہیں ہم سے کون کون سے قصور ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ اپنا ہی قصور سمجھتا ہے، وہ اپنے احتساب سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے اعتراف و احتساب میں رہتا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، مومن کس کیفیت میں رہتا ہے؟ اعتراف اور احتساب میں۔ وہ اپنی ہر غلطی کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ جل جلالہ بہت ہی طاقتور ہے، شدید العقاب، اور اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ ذالک بان اللہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے اصول بیان کر رہے ہیں۔ یہ پکڑ بدر والوں پر اس وجہ سے آئی ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ جل جلالہ کسی بھی قوم کی نعمت کو نہیں چھینتے۔ میں محاورتاً ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لے کہ یہ مطلب بیان ہو رہا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی اس نعمت کو انعمہا جو اللہ نے اس قوم پر کی ہو، حتیٰ یغیروا، جب تک وہ تبدیل نہ کر دے ما بانفسہم، جو کچھ ان کے دلوں اور ضمیر میں ہوتا ہے۔ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات، اپنی مہربانیاں اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک لوگ اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچ نہ دیں۔ جب لوگ اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو بیچ دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز و اکرام دیا، ان کو بڑی عزت دی، ہر طرح کی نعمتیں دی، یہاں تک کہ نبی نہیں اور یہودی اور عیسائی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں آخری نبی کی۔ اللہ نے آخری نبی کی نعمت کن کے دامن میں ڈال دی؟ وہ کہتا ہے اللہ جب دیتا ہے، کیا کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں، چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہودی 500 سال سے منتظر، عیسائی 500 سال سے منتظر، اور شوق میں نام رکھیں اپنے بچوں کا محمد، شوق میں اپنے بچوں کا نام رکھیں کہ شاید آگے جا کے یہی نبی ہو جائے، اتنی امید۔ اور ادھر مکہ والے غافل، اللہ جب کسی پر فضل کرے تو سوئے پڑے پر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے نبی نہیں، نبیوں کے امام ان کے دامن میں ڈال دیے، ان کو دے دیے۔ انہی کی دیکھو بڑوں کے لیے فخر ہوتا ہے، چھوٹوں کی نیکیاں بڑوں کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ تو مکہ کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھتیجے لگتے تھے، کسی کے بھانجے لگتے تھے، کسی کے بیٹے لگتے تھے، کسی کے پوتے لگتے تھے۔ ان کے لیے تو باعث فخر تھا کہ اللہ نے ہماری اولاد میں اتنے نبیوں کے امام پیدا کر دیے۔ لیکن بدبختوں نے، ابو لہب جیسوں نے سگے چچا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ پر حد کر دی، آپ پر ظلم کی کیا کر دی؟ حد کر دی۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب ان کے دلوں کی کیفیتیں بدلی، پھر اللہ نے دی ہوئی نعمتیں واپس لے لی۔ اللہ نے دی ہوئی نعمتیں کیا کر لی؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور بھائی یہی ہے میری اور آپ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی روحانی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کو قدر نہیں ہو رہی کہ فجر میں جو میں نے اس کو پہلی صف میں کھڑا کیا ہے، یہ اعزاز کتنا بڑا ہے، میں اس کو تہجد کی توفیق دے رہا ہوں، میں اس کو تلاوت کی توفیق دے رہا ہوں، میں اس کو اپنے سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہوں، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے رہا ہوں، میں نے اس کو دل کو روحانیت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ جب اس کو قدر نہیں ہے، اللہ جل جلالہ بھائی پھر اپنی نعمتوں کو کیا کرتے ہیں؟ واپس لے لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے تھے. پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بیٹے بڑے بڑے دہریے بنتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بیٹے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کی اولادیں کیا بنتی ہیں؟ دہریہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے بھائی مجھے اور آپ پر جو جو نعمتیں کی ہیں، خواہ وہ دینی ہو خواہ وہ دنیاوی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے قدر کرنے کی اس لیے فرمایا. ذالک، یہ بدر والوں پر زوال اس وجہ سے آیا، بِأَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لم یک مغیرا، نہیں واپس لیتے اپنی ان نعمتوں کو، انعمها علی قوم، جو اللہ کسی قوم پر کرتے ہیں اس وقت تک واپس نہیں لیتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ تبدیل نہ کر دیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ جل جلالہ سے بڑھ کر کوئی بات سننے والا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے. آگے پھر وہی آتا ہے کہ قرآن نے اس کی تاکید کے لیے اس بات کو پھر دوبارہ کہا، کدأب آل فرعون، آل فرعون کے حالات کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے پہلے قومیں ہوئی ہیں، کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے اپنے رب کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ان کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے پھر بھائی ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے پھر غرق کر دیا آل فرعون کو. کیوں؟ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب ظلم کرنے والے تھے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی